کا موسم ہے۔ میرے پیاروں، سرکار خواجہ غریب نواز سن 530 ہجری میں سنجر کی زمین پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ ام الورا ہے۔ دنیا زمانہ ماہ نور کے نام سے، بی بی ماہ نور کے نام سے جانتی ہے۔ اے میرے پیاروں، آپ کی ولادت باسعادت سنجر کی زمین پر ہوتی ہے، ایسے جگہ پر ہوتی ہے جہاں کے لوگ تہجد گزار تھے۔ اے میرے پیاروں، سرکار خواجہ غریب نواز بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کروں، آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے قرآن پڑھنا سیکھا اور 15 سال کی عمر مبارک میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھا۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ آپ کی وراثت میں ایک چکی، پنچکی اور ایک انگوروں کا باغ آیا تھا۔ آپ باغبانی کرتے، دیکھ بھال کرتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی خواجہ ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور کہا، بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ آپ نے پکے ہوئے انگور کو توڑا اور ایک ایک انگور کو دھل کر ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا، بابا میرا نام حسن ہے۔ کہا، بیٹا نسب کیا ہے؟ کہا، ماں کی جانب سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ اللہ کے ولی کہنے لگے، یار جس کی تلاش میں نکلا تھا وہ میری تلاش مل چکی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی جھولی کے اندر سے آدھی روٹی کو نکالا۔ نکالنے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا یہ تمہاری امانت ہے، میرے پیر و مرشد نے دیا تھا اور کہا تھا آدھی روٹی پر تمہیں گزارا کرنی ہوگی اور آدھی روٹی حسن نام کا ایک بچہ ہوگا اسے آپ کو دینا پڑے گا، یہ اس کی امانت ہے۔ آپ نے کہا، بابا اس روٹی کو کب کھانا ہے؟ آپ کے وہ کہنے لگے، بیٹا اسی وقت کھا لو۔ جیسے آپ ہلکی کے نیچے روٹی کا ٹکڑا اگاڑتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، اب کوئی ایسا پیر مل جاتا جو مجھے اللہ تک پہنچا دیتا، کوئی ایسا پیر و مرشد مل جاتا جو مجھے اللہ تک پہنچا دیتا۔ آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے ہیں، بغداد کی زمین سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے مریدوں کے درمیان واز کر رہے تھے، وحدانیت بیان کر رہے تھے، آنکھیں بند تھی، وحدانیت بیان کر رہے تھے، اچانک آنکھیں کھولی اور ارشاد فرماتے ہیں، چمرستان زہرا کا ستارہ چمکتا مجھے نظر آ رہا ہے، گلستان زہرا کا پھول مجھے مہکتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کھڑے ہو گئے، آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ملا کے گدی کے سامنے کھڑا کر دیا اور ارشاد فرماتے، بیٹا اس پر بیٹھ جاؤ۔ آپ کا بیان ہے، جب میرے پیر و مرشد نے کہا، میرے اوپر کپکپی طاری ہو گیا، میں گھبرا گیا۔ میرے پیر و مرشد نے کہا، بیٹا میں جہاں سے وحدانیت بیان کر رہا تھا، جہاں سے واز کر رہا تھا، بیٹا وہیں سے وحدانیت بیان کرو، وہیں سے واز کرو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے واز کرنا شروع کر دیا، وحدانیت بیان کرنا شروع کر دیا۔ سارے لوگوں پر وجد طاری ہوا، ایسا وجد طاری ہوتا ہے یکا یک سارے لوگ اپنے کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں، پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے بلایا اور کہا، بیٹا حسن گھر آؤ۔ آپ آئے ہیں اور کہا، بیٹا آسمان کی جانب دیکھو۔ آپ نے نظریں اٹھائی ہی آسمان کو دیکھا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا، بیٹا تمہیں کیا نظر آیا ہے؟ آپ نے کہا، سرکار آسمان نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے، بیٹا زمین کو دیکھو، کیا نظر آیا؟ آپ نے نظریں جھکائی، کہا سرکار زمین نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا، جاؤ بیٹا وظیفہ کرو۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد میں آپ کے پیر و مرشد نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، سامنے لے جا کر کے کھڑا کر دیا، پیشانی سے لگا دیا اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسن ذرا آسمان کو دیکھو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے آسمان پر نظریں ڈالی ہے اور پکار کر کہتے ہیں، حضور والا میں ساتوں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، عرش کرسی لوح قلم مجھے نظر آ رہا ہے، سرکار یہاں تک کہ عرش الہی تک دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا، بیٹا ذرا نگاہیں جھکا کر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے نظریں جھکائی ہے، کہنے لگے، حضور والا میں ساتوں زمین دیکھ رہا ہوں، ساتوں طبقات نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ تحت الثری بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا، بیٹا جو میری امانت میں آپ تک پہنچا چکا ہوں، آپ وہیں
खिदमत करते रहे। आपके पीर मुर्शिद का साया आपके सर से उठा, आप रोज़े रसूल के पास रहा करते थे, हर रोज आका की जियारत किया करते थे। मेरे प्यारों तारीख यूं बता रही है, एक मर्तबा ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, बेटा हसन। कहने लगे जी नाना जान। आप कहते हैं बेटा तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा, मेरे लाल तुम्हें हिंदुस्तान की जमीन पर जाना होगा। इतना सुनना था मेरे गरीब नवाज की आंखें बरस पड़ती हैं, सावन भादों की तरफ बरसना शुरू हो जाती है। रोकर तड़प कर कहने लगे नाना जान बताइए क्या मुझसे खता हो गई है, क्या कोताही होगी, क्या गलती हो गई है। आका बताएं आखिर मोइनुद्दीन की क्या खता हुई है, आप क्यों अपने दरबार से जुदा कर रहे हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक बेटा हसन सुनो सुनो, मेरी खुशबू हिंदुस्तान तक ले जानी होगी। ए मेरे लाल सुनो सुनो, मेरी खुशबू भारत तक पहुंचानी होगी। सुबह नमूदार हुई है, अर्ज करने लगे आका मैं हिंदुस्तान को नहीं जानता हूँ, नक्शा तक मुझे याद नहीं है। मेरे आका ने ख्वाब के जरिए में, ख्वाब में पूरा दस्तावेज खोल दिया, नक्शा भारत का दिखा दिया और कल लाल ये रास्ता जाएगा जहाँ यहाँ पर पड़ाव डाला जाएगा। सुबह नमूदार हुए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चंद फकीरों को साथ में लेकर आप मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं, रोज़े रसूल पर खड़े हैं, सारों कत्तार हो रहे हैं और कह रहे हैं आका ये जुदाई बर्दाश्त न होगी, आका बेचैनी बर्दाश्त न होगी। ए मेरे प्यारों मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा हसन उदास न होना, ए मोइनुद्दीन उदास न होना। जब मेरी याद बेचैन कर दे, जब मेरी याद तड़पा दे तो अपने सीने के अंदर झांक लेना, अपने दिल को देख लेना, मेरी तस्वीर नजर आ जाएगी, मेरी तस्वीर नजर आ जाएगी। मेरे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जिसको यकीन न आए वो आए मेरा सीना चीर दे, मेरे दिल की ज़ियारत करे, हुजूर की तस्वीर उसको नजर आ जाएगी। मेरे गरीब नवाज की वो शान है। आप वहां से निकलते हैं, मुल्तान की जमीन से होते हुए आप दिल्ली की जमीन पे आते हैं, रास्ते में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मुलाकात होती है। आप चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, इसको नजर आया, ये करीब गया, सलाम किया, आपने जवाब दिया, आओ। कहने लगा बाबा कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं। आपने कहा आपका नाम क्या है, वो कहने लगा मेरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। वो आपने कहा मेरा नाम हसन है, मोइनुद्दीन है। ए मेरे प्यारो सुनो सुनो, बड़ी तेजी के साथ सुनो। कहा बाबा कहाँ इरादा है, आपने कहा हिंदुस्तान जा रहा हूँ, हिंदुस्तान पर बादशाहत करने जा रहा हूँ। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहने लगा बाबा हिंदुस्तान ना जाइए, वहाँ कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई नबी का नाम लेने वाला नहीं है, आका वहाँ तो परचम इस्लाम को उठाने वाला कोई नहीं है। बाबा हिंदुस्तान ना जाइए, मैं हिंदुस्तान गया था, वहाँ के राजा से मार खा के आ रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान गया था, इतना बड़ा फौज लेकर गया था, इतनी बड़ी फौज लेकर गया था, इतना बड़ा लश्कर लेकर गया था, इतनी तलवारें लेकर गया था, इतने भाले लेकर गया था। ये कहकर खामोश हो जाता है, कहता है बाबा हिंदुस्तान ना जाइए, हिंदुस्तान के हालात मुफ्ती साहब के बिना तशरीफ ला चुके हैं। देखिए माशाअल्लाह मुझे और बर्दाश्त करें। हाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा हिंदुस्तान न जाइए, वहाँ के हालात बड़े खराब हैं, इतनी बड़ी फौज लेकर गया था, इतना बड़ा लश्कर लेकर गया था, लेकिन वहाँ के राजा से मार खा के आ रहा हो। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, मेरे गरीब नवाज का जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, इस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब तू हिंदुस्तान गया था, तलवार पर भरोसा करके गया था। इस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब तू हिंदुस्तान गया था, नेज़ों पर भरोसा करके गया था। इस शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब तू हिंदुस्तान गया था, लश्कर पर भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था, तादाद पर भरोसा करके गया था। लेकिन ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तलवार पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, नेज़ों पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान
ہندوستان جا رہا ہوں، تعداد پر بھروسہ کر کے نہیں جا رہا ہوں، ارے میں ہندوستان جا رہا ہوں، تم مدینے کے تاجدار پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، میں ہندوستان جا رہا ہوں، تم مدینے کے تاجدار پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اس نے کہا بابا نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ چلنے کو سواری ہے، بابا کون سے ذات پر بھروسہ کر کے جا رہے ہو، بابا کون سے ذات پر یقین کر کے جا رہے ہو، تو میرے غریب نواز کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا تلوار نہ نیزہ نہ سفر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سفر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں، میرے غریب نواز ہندوستان کے اندر آ گئے، میرے پیاروں قیام کر دیا، راجستھان کی زمین پر ٹھہر گئے، وہاں کے جاسوسوں کو پتہ ہوا، سپاہیوں کو معلوم ہوا، میرے پیاروں لوگوں نے جا کے بادشاہ سے شکایت کر دی اور کہنے لگے بادشاہ اپنے شہر میں کچھ لوگ آئے ہیں، وہ چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں، وہ دیسی نہیں بلکہ ودیسی نظر آ رہے ہیں، ان کے حالات کچھ الگ نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ تو اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بن دیکھے خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے جب سنا فوراً لشکر بھیجا، بھیجنے کے بعد میں چاروں طرف سے میرے غریب نواز کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے لشکر آ کر گھیر لیا گیا، اب آپ کے ساتھ میں چھوٹی سی گٹھری تھی، چند فقیروں کی جماعت تھی، بادشاہ آیا کہنے لگا بابا اس گٹھری میں کیا ہے؟ آپ نے کہا اس گٹھری میں میرا ہتھیار ہے، میرا اوزار ہے، آپ بادشاہ کہنے لگا پرتھوی راج چوہان بابا ذرا گٹھری کو کھولئے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں گٹھری کو تو کھول کے دیکھ لے، بادشاہ نے گٹھری کھلوائی تو ایک لوٹا نکلا، ایک تسبیح نکلتی ہے، ایک مسلح نکلتا ہے، وہ کہتا ہے بابا کہاں آئے ہو؟ آپ نے کہا ہندوستان آیا ہو، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ہندوستان پر حکومت کرنے آیا ہو، ہندوستان پر بادشاہت کرنے آیا ہو، بادشاہ نے کہا بابا ذرا سن لیجیے، پہلے لوگوں کی ہسٹری پڑھ لینا چاہیے تھا، لوگوں کے کریکٹر کو دیکھ کر آتے، بابا یہاں بہت سارے بادشاہ آئے حکومت کرنے کے لیے لیکن چلے گئے، لیکن بابا آپ کو آنا چاہیے تھا تو سب کو دیکھ کر آنا چاہیے تھا، نہ تو تلواریں ہیں نہ تو تلواریں ہیں نہ آپ کے ساتھ نیزیں ہیں نہ تو تعداد ہے نہ لشکر ہیں، کیسے جنگ کرو گے کیسے لڑائی کرو گے؟ ان تو میرے پیاروں میرے غریب نواز کا جملہ نوٹ کرو دل کی تختی پر، میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں، میرے غریب نواز وہ ہیں میرے پیاروں یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں، میرے غریب نواز وہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں، جو میرے غریب نواز وہ ہیں جو دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کرسی 5 سال کے بعد گر جاتی ہے، لیکن میرے غریب نواز وہ ہیں چاہنے والوں کی جان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی شان بنے بیٹھے ہیں، ہندو والے میرے خواجہ کی حکومت دیکھو، ہندو والے میرے خواجہ کی حکومت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میں نے جو کچھ بیان کیا مولا میرے بیان کرنے میں کوئی قسم غلطی ناظرین کے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، برادر چھوڑ کر خواجہ دکھوانے کہاں جاتے، صدا ہم نے بھیک پائی ہے تیرے ہی چوکھٹ سے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔